ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ طبلِ جنگ بج گیا ہے اور امریکہ کی جانب سے دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر باقاعدہ طور پر مڈل ایسٹ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پلانٹ ارتھ کا یہ سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کو مڈل ایسٹ کی جانب بھیجا جا رہا ہے، اور ایکچولی اس کو جو ہے وہ سپر کیریئر کہا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا کیریئر ہے۔ تو اب مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ 2 اسٹرائک گروپ ہو جائیں گے، یعنی 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہو جائیں گے۔ جہاں پر بھی 2 ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلائے کیے جاتے ہیں اس کو ہمیشہ ایک سیریس میٹر ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک فائنل سٹیپ ہی سمجھا جاتا ہے وار کی طرف۔ اور ایکسپرٹس بھی، یعنی جہاں پر بھی یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلائے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ وینزویلا کے حوالے سے جو سپیکولیشنز ہیں وہ کئی مہینے تک چلتی رہیں، لیکن جو ہی دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر وینزویلا میں کیریبین میں ڈپلائے کیا گیا تو اس کے بعد ایکسپرٹس کی یہ رائے تھی کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایران آلریڈی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر آئے گا تو اسے ہم ایک کنفرم سٹیپ ٹورڈز وار سمجھیں گے، اور عمومی طور پر بھی یہی ہوتا ہے، جہاں پر بھی دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر جاتا ہے اس کے بعد سمجھیں کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، پیچیدہ ہو گیا ہے اور حتمی مراحل کے اندر ہیں ہم جنگ کے لیے، کیونکہ جو امریکن ملٹری مشین ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے 2 ایئر کرافٹ کیریئر کی جو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو سب سے بڑا دنیا کا بحری بیڑا جو ہے وہ آ رہا ہے ایران کی طرف، تو اس سے جو فائٹر جیٹس ہیں اس کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے اوپر بہت بڑی تعداد کے اندر F-35 ہیں، F-18 ہیں، باقی جیٹس اس پر موجود ہیں۔ تو کولیکٹیولی یعنی جو ہے وہ 600 700 800 یہ تعداد ہو سکتی ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو امریکہ اور اسرائیل کی ایئر فورس ڈپلائے ہے۔ اور ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو 3 ملکوں کی ایئر فورس ایران کے خلاف ڈپلائے کی جا رہی ہے، برطانیہ، اسرائیل اور امریکہ۔ یہ 3 عالمی طاقتیں جو ہیں جو دنیا کو رول کر رہی ہیں، یہ تینوں ملک جو تینوں نیوکلیر پاورڈ ہیں، تو 3 نیوکلیر پاور اور دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس رکھنے والی پاور جو ہے وہ اپنی تمام تر طاقت مڈل ایسٹ میں ڈپلائے کر رہے ہیں اگینسٹ ایران۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے بعد سامنے آ رہا ہے جب نتنیاہو نے ملاقات کی ہے ٹرمپ سے۔ لاسٹ ٹائم جب نتنیاہو نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تھی تو اس کے 48 گھنٹوں کے بعد جب وہ وینزویلا کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا، اور اس ملاقات کے 24 گھنٹوں کے بعد مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو جنگ کے خطرات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، جو ٹینشنز ہیں وہ اور بڑھ گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نتنیاہو نے ٹرمپ کے ساتھ جوائنٹ اٹیک جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ ویسے اس میٹنگ کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی حتمی طور پر یہ نہیں بتا سکا ہے کہ اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے، کوئی حتمی طور پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں نہ ہی کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور نتنیاہو جو ہے وہ جو عمومی طور پر دورہ کرتا ہے تو کافی زیادہ یعنی میڈیا کوریج اور سارا، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز میٹنگ تھی اور کسی کو کچھ ایکچولی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ کافی ساری اسپیکولیشنز ہیں کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، بہت سارا ٹاپ امریکی میڈیا بھی بات کر رہا ہے، تو اسے ایک تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ ایکچولی کیا ڈسکس ہوا ہے۔ جیسے ٹرمپ نے جو خود صرف ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں نے اصرار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن جاری رہنے چاہیے، تو اس بات سے کچھ لوگ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ شاید جب مذاکرات ہوں گے، لیکن آن گراؤنڈ صورتحال جب وہ بالکل مختلف ہے، اور یہ ایئر کرافٹ کیریئر جب وہ آ رہا ہے جو پہلے آنا تھا وہ نہیں آ رہا ہے، اب یہ دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا، اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہے میکسیمم فورس استعمال کرنے کے لیے، ہم مکمل طور پر تیار ہیں اور میکسیمم فورس استعمال کریں گے ایران پر کسی وقت، جو آرڈر اگر آئیں گے نتنیاہو سے تو میکسیمم فورس استعمال کریں گے۔ تو امریکہ ایک بالکل رانگ ڈائریکشن کے اندر موو کر رہا ہے ایران کے ساتھ جنگ کے لیے، یہ ایک بالکل رانگ ڈائریکشن ہے۔ اور ایران کی کیا تیاری ہے؟ ایران آلریڈی یعنی وہ مذاکرات کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن جنگ کی تیاریاں تو ان کی پہلے سے ہی مکمل ہیں، اب اور اگلے درجے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اچھا، 2 بہت بڑی خبریں، ایک تو چائنا کے جو کارگو پلینز ہیں وہ ایران میں اتر رہے ہیں، دوسرا ایران ایک اور کام کر رہا ہے، ایران جو ہے وہ ایک نئی نیوکلیر سائٹ جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے، اور یہ سب سے طاقتور اور سب سے بڑی نیوکلیر سائٹ ہوگی۔ اس وقت تک ایران کی جو سب سے بڑی نیوکلیر سائٹ سمجھی جاتی ہے، سب سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے، وہ فردو ہے، اور فردو کی جو گہرائی ہے یہ 80 میٹر سے 110 میٹر تک ہے، اور اس کو کوئی بوم جو وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ امریکہ نے مدر آف آل بوم جو ہے وہ گرایا ایران کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ اس کی جو سکسس ریشو ہے اس کو کنفرم نہیں کر سکے۔ تو فردو 80 سے 110 میٹر ہے۔
اس وقت ایران جو نئی نیوکلیر سائٹ بنانے جا رہا ہے وہ 300 سے 400 میٹر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، 300 سے 400 میٹر، یہ دنیا کی سب سے گہری ترین جو ہے وہ نیوکلیر سائٹ ہوگی، جس کو دنیا کا کوئی بنکر بسٹر بام جو ایکسس نہیں کر سکتا۔ تو ایران کے اس سٹیپ کا واضح، اور جیسے ایران کے فارن منسٹر یہ کہہ چکے ہیں اور باقی آفیشلز کے، یہ جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ہمارے مائنڈز میں ہے، یہ کسی گراؤنڈ پر نہیں ہے، یہ کسی ایک پلانٹ میں نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کر لی ہے اور یہ ہمارے مائنڈز میں ہے، اس کو کسی صورت جو وہ ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو امریکی بیہیویئر ہے، illogical بیہیویئر ہے، اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ کل کو ایران مجبور ہوگا نیوکلیر بام بنانے میں۔ نارتھ کوریا کا بھی یہی کیس تھا، نارتھ کوریا کو بار بار illogical ڈیمانڈز کے ساتھ تنگ کیا جاتا رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نارتھ کوریا نے نیوکلیر بام بنا لیا۔ اور یہاں پر ایران کے موقف کو آج ریجن بھی انڈورس کر رہا ہے، خود ویسٹرن جو پبلک اوپینین ہے، ویسٹرن جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی آپ بات سنیں تو وہ ایران کے موقف کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ ایران سے ہی بات کر رہا ہے، اور جو میزلز ہیں ان کی تو رینج ہی نہیں امریکہ تک پہنچنے کی، اور آج تک ویسٹ کا، امریکہ کا، یورپ کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے نیوکلیر کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو اب وہ اچانک میزلز کے اوپر آگے ہیں۔ اور جیسے ٹرکی کے فارن منسٹر نے کہا کہ میزلز کو نیگوسیشن میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ جنگ کی طرف صورتحال کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں، تو ریجن بھی ایران کے موقف کو انڈورس کر رہا ہے۔ تو ایک غلط پالیسی کو پرسو کرنا صرف اسرائیل کے انفلوئنس کے اندر، اس کا نتیجہ صرف ایک جنگ کی صورت میں نکلے گا، اور یہ امریکی مفاد کے اندر نہیں ہے۔ تو ایران الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس کو نیوکلیر بنانا ہی پڑے گا، وہ جتنا اس کو اوائڈ کر رہا ہے، جتنا وہ کوئی اور راستہ لینا چاہ رہا ہے، وہ مجبور ہو جائے گا نیوکلیر بام بنانے پر مسلسل امریکی حملوں کی وجہ سے۔ تو ایران ساتھ جب ایک اور بنا، اچھا کیوبا کی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریجن اس نے بہت ایفرٹس کی ہیں، پچھلے 2 مہینوں میں بہت ہائی لیول کی ایفرٹس کی گئی ہیں، سعودی عربیہ کی جانب سے کی گئی ہیں، قطر کی جانب سے کی گئی ہیں، مصر اس میں انوالو رہا ہے، عمان انوالو رہا ہے، اردگان کی براہ راست ٹرمپ کے ساتھ کال پر بات ہوتی رہی ہے۔ اردگان تو یہ بھی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایرانی صدر اور ٹرمپ کا آپس میں جب رابطہ ہو جائے، تو ریجن اپنی تمام تر ایفرٹس کے باوجود جنگ کو ٹالنے میں ابھی تک ناکام ہو گیا، یعنی ایون ریجن اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا ہے with all their maximum diplomatic efforts کہ وہ جنگ کا خطرہ کم کر سکے۔ ان 2 مہینوں کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے باوجود ریجن وہ جنگ کا خطرہ بھی کم نہیں کر سکا ہے۔ تو ریجن نے اپنی تئیں بہت کوشش کی ہے، اور ابھی بھی ریجن نے جب وہ ہار نہیں مانی ہے، یہ نہیں کہ وہ اب گھر بیٹھ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جنگ ہونے جا رہی ہے تو ہو جائے، ابھی بھی یہ سارے ملک کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور کوششیں تو پھر یہ ہے کہ ڈیورنگ دا وار بھی چلتی رہتی ہیں، ڈیورنگ دا وار بھی تو کوشش ہو رہی ہوتی ہے نا کہ اب جنگ کو رکوایا جائے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں کیا، اصل بات یہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا ہے اور نہ آگے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ نے واقعتاً فیصلہ کر لیا ہے ایران سے جنگ کرنے کا، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اس امپائر کی لاسٹ بگیسٹ مسٹیک ہونے جا رہی ہے، یہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے جس کی طرف یہ امپائر بڑھ رہا ہے۔ کوئی یہاں پر ڈیسائسو وکٹری ملنے والی نہیں ہے ٹرمپ کو، اور یہ ایک لمبی جنگ ہوگی، اور یہ ایک فار ایور وار ہوگی جو ٹرمپ کی نہ ہی سیاست برداشت کر سکتی ہے، یعنی ٹرمپ کی کرسی بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکے گی۔ اور ٹرمپ کو چاہیے ایک ایسی جنگ جو 5, 10, 12 دنوں کے اندر جب وہ وائنڈ اپ ہو جائے اور اس کو یہاں پر کوئی ڈیسائسو کامیابی جب وہ مل جائے۔ ایسی کوئی ڈیسائسو کامیابی یہاں پر ہے ہی نہیں۔ آلریڈی بہت ساری ڈائمینشنز کے اوپر بات ہو چکی ہے، ان تمام ڈائمینشنز کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک illogical وار ہے، اور خود ٹرکی کے فارن منسٹر نے کہا یہ ان ریئلسٹک وار ہے کہ جس میں آپ نہ ہی کو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پھر یہ ایک ان ریئلسٹک وار ہے۔ اس کے باوجود اگر ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو 12 دن کی جنگ ہے وہ سب سے بڑی پریکٹیکل ایگزامپل ہے کہ ایران کیسے سروائیو کر سکتا ہے، ایران کیسے رسپونڈ کر سکتا ہے۔ پہلے تو 12 دن کی جنگ سے پہلے تو انالیسس تھا نا، 12 دن کی جنگ نے ایران کی طاقت کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے۔ ایرانیز ور سلیپنگ ان دیئر بیڈز، اور دھوکہ دے کر ایرانیز کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کیا۔ اس سب کے باوجود جب وہ فیل ہوئے اور ایران کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اندر ماری گئی، اور وہ بیڈز میں سو رہے تھے،
ایران بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کے اوپر اٹیک ہوگا، اس کے باوجود ہوا، اور اسرائیل جو ہے وہ ہل گیا جب ایران نے آگے سے رسپونڈ کیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایران میں انریسٹ کروانے کی کوشش کی پچھلے مہینے، اس کے اندر بھی یہ ناکام ہوئے، یعنی دونوں یہ راستے استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں، ایران نے پھر بھی ان کو جو ڈیفیٹ کیا۔ تو اس سب کے باوجود اگر وہ بغض میں اور ایک اس روایتی دشمنی کے اندر پھر بھی ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ امپائر کی سب سے بڑی ہسٹورک مسٹیک تھی۔ بہت ساری امپائرز ایسے ہی ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے اور ان امپائرز کا خاتمہ ہوا ہے، ایسی مسٹیکس وہ کرتے ہیں۔ اور میں اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے، اس کا ایران میں بالکل فیصلہ ہے، ایران بالکل اس کے لیے تیار ہے، اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی جو بندش ہے صرف 24 گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر جو گیس پرائسز ہیں وہ اسکائی راکٹ کر جائیں گی، اتنی زیادہ گیس پرائسز اور آئل پرائسز اوپر جائیں گی کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے، اور یورپین لیڈر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے، یورپین اکانومی اس کو افورڈ نہیں کر سکے گی، امریکہ اور اس کے الائز کی جو اکانومی ہے وہ بالکل ہل کے رہ جائے گی، اور گلوبل اکانومی جو ہے وہ ہل کے رہ جائے گی، اور کوئی ایسی کیپیبلٹی امریکہ اور اسرائیل کے پاس نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایرانین سے جو کھلوا سکے۔ اور کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران نے جو ہے وہ 20 سے زیادہ یونٹس کے اندر پورے ایران کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے، اور ان کو ایسی جنگ کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ اگر سینٹر سے آرڈر نہیں بھی آتے تو یہ آزادانہ طور پر بیلسٹک میزائل جو لانچ کر سکتے ہیں، ڈرونز لانچ کر سکتے ہیں، جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو امریکہ کو پورے ایران پر قبضہ کرنا ہے تو بات بننی ہے، جو کہ امریکہ 100 سال بھی نہیں کر سکتا ہے، امریکہ ایک فوجی بھی ایران میں اتار نہیں سکتا ہے۔ تو ان کی جو سارا اکتفا ہے وہ نیول پاور کے اوپر ہے، ایئر پاور کے اوپر ہے، لیکن جتنی مرضی یہ ایئر پاور استعمال کر لیں یہ ایران میں رجیم چینج وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک انریلسٹک وار ہے، یہ ایک فلش وار ہے۔ اگر ٹرمپ نے واقعتاً اس کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ کتنا غلط فیصلہ تھا۔ امریکہ جو ہے اس وقت اپنے آپ کو اوور سٹریچ کر رہا ہے، بڑی بڑی طاقتیں ایسے ہی کولیپس ہوتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو اوور سٹریچ کر لیتی ہیں۔ تو خود مارکو روبیو صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ مارکو روبیو یہ کہہ رہا ہے کہ ورلڈ از چینجنگ ریپڈلی رائٹ بیفور آور آئیز، دنیا بہت تیزی کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے تبدیل ہو رہی ہے، وہ پرانی دنیا جس کو ہم جانتے تھے وہ جا چکی ہے، ہم ایک نیو ایرا آف جیو پالیٹکس کے اندر رہ رہے ہیں، اینڈ وٹ ول ریکوائر آل آف اس ٹو ری تھنک دا نیچر آف ایرا اینڈ آور رول ان اٹ۔ جیو پالیٹکس جو ہے نا، یہ سب کچھ ہے، آپ کے الائنسز، آپ کے انٹرسٹ، آپ کی نیشنل سیکیورٹی، سب جیو پالیٹکس کے اندر آتا ہے۔ تو جیو پالیٹکس بدل گئی ہے، مفادات بدل گئے ہیں، الائنسز بدل گئے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، تو لیکن امریکہ وہی روایتی اور ان ریئلسٹک وارز کے اندر دوبارہ جانا چاہتا ہے، جو کہ نہ ہی امریکن اکانومی اس وقت افورڈ کر سکتی ہے، نہ ہی امریکن پبلک اوپینین اس کو افورڈ کر سکتی ہے۔ اچھا، اب جناب علی خبر یہ ہے، گلف نیوز کو دیکھیے، سیکنڈ یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر سینٹ ٹو مڈل ایسٹ امڈ رائزنگ ٹینشنز۔ اچھا، یہ جرالڈ فورڈ انہوں نے بھیجا ہے مڈل ایسٹ کی طرف۔ اس سے پہلے ناظرین یہ خبر تھی، پچھلے ہفتے کے اندر جو خبر ڈسکس ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو GW بش ہے یہ بھیجا جائے گا، اور اس نے جنگی مشقیں بھی شروع کر دی تھی، ڈپلائمنٹ کی تیاری بھی شروع کر دی تھی، لیکن اچانک کیا ہوا ہے کہ جو دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو آرڈر دیا گیا۔ یہ جرالڈ فورڈ جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور یہ سب سے ایڈوانس ہے، یعنی یہ 2017 میں ان سروس آیا ہے۔ تو امریکہ کے 11 ایئر کرافٹ کیریئر میں جو سب سے نیو کلاس کا ہے اور سب سے ایڈوانس کلاس کا ہے وہ یہ جرالڈ فورڈ ہے، اور اس وقت یہ آلریڈی ایک وار زون کے اندر ڈپلائیڈ ہے، یہ اس وقت کریبین کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور یعنی کہ یہ آلریڈی جنگ کے اندر ہے، یہ ایک وار زون کے اندر ہے، اس نے وہاں پر نیول بلاکر لگا رکھا ہے، اور یہ آلریڈی ڈپلائیڈ ہے۔ تو اس کو کریبین سے نکال کر اب مڈل ایسٹ کی طرف جب وہ بھیجا جا رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ سو یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر آرڈر ٹو ڈپارٹ کریبین فار مڈل ایسٹ ایز ٹرمپ پریشر ایران، ٹائمز آف اسرائیل۔ اور یو ایس ایس جرالڈ فورڈ، ویسے جرالڈ فورڈ جو ہے یہ امریکہ کا صدر رہا ہے، نکسن کے بعد جو امریکی صدر تھا وہ جرالڈ فورڈ تھا، تو اس کے نام کے اوپر ہی ہے، سینڈ ٹو ویسٹ ایشیا انکریزنگ یو ایس پریشر آن ایران۔ اچھا، اب کچھ اور ڈیٹیلز ہیں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ یہ جو جرالڈ فورڈ ہے یہ آلریڈی ایگزاسٹ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جون 24 سے ڈپلائیڈ ہے،
اس کو اب وہاں پر اپنا مشن ختم کر کے واپس امریکہ جانا تھا، وہاں پر اس کی مینٹیننس ہونا تھی، اور جو فوجیوں کو ریسٹ دینا ہوتا ہے مرینز کو، تو یہ آلریڈی جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے۔ جون 24 سے یہ آلریڈی وار زون کے اندر موجود ہے، تو ابھی اس کو جانا تھا واپس، اور انہوں نے اس کو بھیج دیا ہے ایک اور جنگ کی طرف، جو پتہ نہیں آگے سے کتنی لمبی ہوگی، اس میں سے کیا کچھ نکل کر آئے گا۔ تو اس طرح سے امریکہ اپنے آپ کو جو وہ اوور سٹریچ کر رہا ہے۔ اس کو بنیادی طور پر ایک روٹین ڈپلائمنٹ کے اوپر یورپ بھیجا جانا تھا، لیکن پھر اس کو جون کے اندر اچانک جو ہے وہ کریبین کی طرف جو بھیج دیا گیا، اور اسی ایئر کرافٹ کیریئر سے وار پلینز نے جو وینزویلا پر اٹیک ہوا اس میں حصہ لیا ہے۔ جرالڈ فورڈ کے وار پلینز نے وینزویلا پر اٹیک میں حصہ لیا ہے، اور اب یہ مڈل ایسٹ کی طرف آ رہا ہے۔ یعنی جو تازہ ترین اگر کوئی جنگ لڑ کے کوئی ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے تو وہ یہ جرالڈ فورڈ ہے۔ تو مینٹیننس شیڈیول ایٹ رسک، اس کو روٹین کی مینٹیننس کے لیے واپس جانا تھا، تو وہ مینٹیننس بھی اب نہیں ہوگی، اور یہ مڈل ایسٹ میں اب پتہ نہیں کتنے دن مزید ڈپلائی رہے گا۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مرینز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مئی میں واپس اب آئیں گے، یعنی جو اس کو ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ کب تک یہ مڈل ایسٹ میں ڈپلائی رہے گا، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کب ہوگی اور کیا ہوگا۔ تو مئی کا ٹائم دیا گیا ہے، اپریل کا اینڈ اور مئی کا شروع، کہ مرینز جو ہیں واپس آ سکیں گے۔ اس کو اس وقت جو ہے کریبین سے واپس امریکہ جانا تھا، اور اس کی جو مینٹیننس ہے وہ ہونا تھی، تو اب اس میں مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر اس مینٹیننس کے اندر ڈسرپشن ہوئی تو اس ایئر کرافٹ کی کیریئر کی جو فیوچر ڈپلائمنٹ ہے اس میں مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ امریکہ اپنے آپ کو جو وہ اوور سٹریچ کر رہا ہے۔ تو اس ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر ناظرین 75 سے 90 فائٹر جیٹس ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ اس میں F-18 بھی شامل ہے، اس میں F-35 بھی شامل ہے، اور باقی جیٹس بھی شامل ہیں۔ تو 345 جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہیں، امریکہ کے سینکڑوں جیٹس آلریڈی ڈپلائڈ ہیں۔ اب یہ 90 جیٹس، 75 سے 90 جیٹس لے کر مزید یہ ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے، اور ادھر سے برطانیہ اپنے جو جیٹس ہے وہ ڈپلائی کر رہا ہے، اس نے بھی F-35 جو وہ ڈپلائی کر دیے ہیں۔ تو یہ تین دنیا کی سب سے بڑی جو ایئر فورس پاورز ہیں وہ ایران کے خلاف ڈپلائی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ناظرین ٹرمپ کی جانب سے الٹیمیٹم دیا گیا ہے ایران کو، ایگریمنٹ ود ایران ود ان اے منتھ ادروائز دا سچویشن ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اٹ۔ ٹرمپ نے 1 مہینے کا الٹیمیٹم جب ایران کو دیا ہے۔ اچھا، یہ جو ناظرین الٹیمیٹم ہے نا، اچھا جو کچھ بھی اس وقت چل رہا ہے یہ سب ایک ڈسیپشن بھی ہو سکتا ہے اگینسٹ ایران، کیونکہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایران اس اپروچ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اب ٹرمپ نے 1 مہینے کا آرڈر دیا ہے، تو یہ نہیں کہ ایرانیین جا کر سو جائیں گے کہ اچھا 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے۔ ایران کی جو تیاری ہے وہ یہی ہے کہ وہ لاسٹ ٹائم ان کو ڈیسیو کیا گیا تھا، اس بار ان کی تیاری ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی امریکہ بیانات دے، جو مرضی ان کی تیاری ہو، کبھی لگے کہ حملہ ڈیلے ہوا ہے، کبھی لگے کہ ابھی ہونے جا رہا ہے، جو وٹ ایور، وہ اس طرح سے تیار بیٹھیں گے، کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن دوسری طرف اگر ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف انتظار کیا جائے گا دوسرے ایئر کرافٹ کیریئر کے آنے کا، اور ساتھ ساتھ مذاکرات کے راؤنڈ شاید ہوتے رہیں، تاکہ امریکہ ایک نیریٹو یہ بھی بنا سکے کہ ہم تو آخری حد تک نیگوسیشنز کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ دوسرے ایئر کرافٹ کیریئر کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور تیسری طرف وہ مظاہروں کو اندر سے دوبارہ ری اگنائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چوتھی طرف یہ ہے کہ چونکہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، تو دے مائٹ بی اسیسنگ کہ بھائی اس میں OIC ورلڈ میں سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہوگا اگر ہم نے رمضان کے اندر جو ایران پر اٹیک کیا، تو مائٹ بی کہ وہ اس لیے اب 1 منتھ کا یعنی جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اور 1 ہفتہ 10 دن یا 15 دن اس ایئر کرافٹ کیریئر کو مڈل ایسٹ آنے کی طرف جب لگ جائیں گے، تو ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ صورتحال کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران، ان کی تیاری کیا ہے؟ ان کی تیاری ایٹ اینی مومنٹ والی ہے، اور واسی جنرل یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ نے کوورٹلی خفیہ طور پر سٹار لنک جو ہے وہ ایران کے اندر بھیج دیا ہے۔ اب یہ دوبارہ سٹار لنک جو ہے وہ ایران کے اندر کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو تیاری اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر ایران کے اندر مظاہروں کو ری اگنائٹ کرنا ہے، پھر ان مظاہروں کے دوران ایران پر اٹیک کرنا ہے، وہی صورتحال جو جنوری کے اندر تھی اس کو ایک بار پھر پیدا کرنا ہے۔ تو ایک بار پھر سٹار لنک جو اندر بھیجا جا رہا ہے۔
تو دوسری طرف جو ہے وہ ایران کی تیاری کیا ہے؟ ایران ظاہر ہے کہ اب مزید اگلے مراحل کے اندر اپنی تیاری کو لے کر جائے گا. اس کی ڈیلنگ اب ذرا ڈیفرنٹ انداز میں ہوگی. اگر اب ایک اور راؤنڈ ہوتا ہے تو ایرانینز امریکن سے پوچھیں گے کہ آپ کیا ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ایئر کرافٹ کیریئر پہ کیریئر بھیج رہے ہیں، ادھر آ کر بیٹھ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ایران کی ڈیلنگ ود ریجن، اس میں تبدیلی آئے گی. چائنا اور رشیا سے جو سپلائی ہے اس میں مزید تیزی آئے گی. ایران کے اندر جو تیاریاں ہیں اس میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، اور صورتحال مزید ولیٹائل ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب چائنا کے جو کارگو پلینز ہیں وہ ایران میں اترتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، اور سپریم لیڈر نے یہ کہا ہے کہ نیشنل یونٹی یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور یہ ایکسٹریملی ویلیویبل ہے. اس جنگ سے ہم ایک ہی صورت میں فاتح ہو کر نکل سکیں گے اگر ہماری نیشنل یونٹی برقرار رہی. کسی بھی ویپن سے سب زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیشنل یونٹی ہے. اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو ایکسیلنٹ اوفینسو پلانز فار آل فرنٹس اف وی آر سبجیکٹڈ ٹو این اٹیک. یعنی لیبنان، یمن، ان تمام فرنٹس کے اوپر ہمارے پاس ایکسیلنٹ اوفینسو پلانز ہیں، اور اگر ہمارے پر اٹیک ہوا. اسرائیل اکیلا اس جنگ کو نہیں لڑ سکتا. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اب امریکہ اس کے لیے جنگ لڑے، اور وہ بھی اس میں اگر جوائن کرتا ہے تو کرے، لیکن اسرائیل اکیلا ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. یہ بات واضح ہے. تو اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ وی ول آپریٹ ود انارمس فورس آن سیورل فرنٹس ایز سون ایز دا آرڈر از گیون بائی چیف آف اسٹاف. جو ہی آرمی چیف کی جانب سے آرڈر دیا جائے گا ہم بہت طاقت کے ساتھ ایران پر اور حزب اللہ پر اور یمن کے اوپر جو اٹیک کریں گے. تو بہرحال یہ اس وقت کی ناظرین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے راز روگا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.